الحمد لله كلما حمد له حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، اچھے عمل کیے اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے. ھذا صفی اللہ، یہ اللہ کا منتخب چنا ہوا بندہ ہے. ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا گہرا دوست ہے. ھذا احب اہل الارض الی اللہ، یہ زمین کے سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی طرف بلانے کو اپنا مشن بنایا. اللہ نے اسے اپنی طرف دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی دعوت کے مطابق عمل بھی کیا. جس چیز کی طرف وہ بلا رہا تھا اس پر عمل کیا اور اس نے ببانگ بہل پوری جرأت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اللہ کی طرف بلانا، یہ اس دنیا پر جتنے کام کیے جاتے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اچھا کام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والا دراصل اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کو اختیار کر لیتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، نشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے جتنے نبی بھیجے اپنی طرف بلانے کے لیے ان کے ساتھ نشانیاں بھیجی، دلائل بھیجے، اور اس کے بعد پھر اس آخری امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل عطا کیے. تو ایک تو اللہ نے اپنی کتاب بھیجی قرآن مجید، جس کی ہر آیت دلیل ہے، جو پوری کی پوری کتاب دلائل کا مجموعہ ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے آباد کیا ہوا ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی آبادی اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ اللہ کی طرف بلانے والی ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک نشانی ہے. لیکن انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ غفلت کی چادر انہیں کچھ نہیں دیکھنے دیتی ہے. تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کی کتاب پر غور نہیں کریں گے تو اللہ کی نشانیاں نہیں معلوم ہوں گی، اور پھر اس کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں سے بھی غافل رہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ سب ایک بہت بڑی نشانی ہے. صبح جب طلوع ہوتی ہے، جب ایک ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور پھر
उसी अंधेरे के अंदर से रोशनी तुलू होना शुरू होती है और उसके बाद फिर पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। यह अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और उसके बाद फिर जब सूरज ऊपर उठ जाता है और हर तरफ हरारत, तमाज़त और गर्मी फैल जाती है, तो यह अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और जब ये तमाज़त और हरारत वाला, सरों को जलाने वाला सूरज जब बिल्कुल ठंडा होता हुआ डूबने लगता है पूरी बेबसी के साथ, तो वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। और उसके बाद जब उजाले की जगह हर तरफ अंधेरा फैल जाता है, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। ये सब ऐसी निशानियां हैं कि जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने के लिए काफी है, लेकिन इंसान इनसे भी गाफिल रहता है। आदत गफलत का बहाना बन जाती है, पर्दा बन जाती है, क्योंकि इंसान रोज इतने बड़े वाक़े को होते हुए देखता है, इसलिए वो उससे गाफिल रहता है। इंसान की फितरत इस तरह की है कि अगर छोटा सा वाक़या आदत से हटा हुआ नजर आ जाए तो सब लोग खड़े होकर देखने लगते हैं, लेकिन अगर बड़ा वाक़या रोज दिखाई दे तो इंसान उससे गाफिल रहता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता। तो अल्लाह ताला इंसान को मुतवज्जह करने के लिए, उसकी गफलत को तोड़ने के लिए कुछ निशानियां चौंकाने वाली दिखाता है। वयुरीकुमुल बर्क़ खौफन व तमा, कि वो तुम्हें बिजली चमकती है जोर से, कभी बादल गरजते हैं, कभी जोर की कड़क सुनाई देती है, कभी जलजला जमीन को हिला देता है, कभी तेज आंधी बड़े बड़े दरख्तों को उड़ा देती है, दीवारों को गिरा देती है। ये चौंकाने वाली निशानियां हैं जिनका इंसान आदी नहीं होता है, लेकिन होता यह है कि गफलत इनसे भी आदमी की निगाह को उधर भी मुतवज्जह नहीं होने देती है। अल्लाह ताला तो ऐसी ये सूरत होती है कि जिसमें एक दाई जरूरत महसूस करता है कि वो इंसान को किसी ऐसी पोजीशन में लेके आ जाए, लोगों को किसी ऐसी पोजीशन में लेके आ जाए कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखकर नहीं सोचने वाला इंसान, अल्लाह ताला की आयतें सुनकर नहीं मुतवज्जह होने वाला इंसान कभी ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है कि सोचने पर मजबूर हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर खेलकर अपनी कौम को इस पोजीशन में वो लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छोटे बुतों को तोड़ा और बड़े बुत को अपनी जगह बाकी रखा, तो ये इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो कौम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत पर काम धरने को तैयार नहीं थी और बड़ी बड़ी निशानियां दिखाए जाने के बावजूद तवज्जो देने को तैयार नहीं थी, वो पूरी कौम फरजाऊ इला अनफुसिहिम, वो सब और करने पर मजबूर हो गए। तो लेकिन इस पोजीशन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो लेकर आए, तो वो बहुत बड़ा एडवेंचर था, जान पर खेलकर, क्योंकि उनको अंजाम मालूम था कि इसके नतीजे में उस कौम से जो बन पड़ेगा वो करेगी। चुनांचे आग का अलाव जलाया गया और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया और एक और निशानी सामने आ गई। हजरत, ये पोजीशन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर खेलकर जिस पोजीशन में इंसानों को खड़ा किया कि वो अपने सिलसिले में गौर करे, अपनी गफलत का जायजा ले, उस पोजीशन में आज अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को खड़ा किया हुआ है।
یہ جو کووڈ کی بیماری ہے، یہ جو کورونا کی آفت ہے، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک تاریخ کے بہت ہی اہم موقع پر لا کر ایسی پوزیشن میں کھڑا کر دیا کہ اس میں ان کو متوجہ کرنا، یعنی یہ عین موقع ہے ان کو متوجہ کرنے کا اللہ تعالی کی طرف۔ یہ موقع انسانی تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے، صدیوں میں آتا ہے، ہزاروں سال میں آتا ہے، کہ جب اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو ایک موقع حاصل ہو جائے انسانوں کو متوجہ کرنے کا کہ انسانوں، اب تک تم نے ساری نشانیوں سے غفلت برتی، روز نکلنے والے سورج سے غفلت برتی، شام میں ڈوبنے والے سورج سے غفلت برتی، رات کے اندھیروں کو نظر انداز کیا، صبح دن کی روشنی سے آنکھیں بند کی، بادل آ کے گر گئے تم نے توجہ نہیں دی، موسلا دھار بارش ہوئی تم نے دھیان نہیں دیا، زلزلے آتے رہے، آندھیاں آتی رہی، تم نے دھیان نہیں دیا، اور تمہاری سرکشی، تمہارا غرور، تمہارا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اب تم اپنے آپ کو اللہ کا بدل سمجھنے لگے۔ یعنی یہ وہ موقع تھا انسانی تاریخ کا کہ جس میں انسان نے، اب تک انسان دنیا کی طاقتور چیزوں، بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتا آ رہا تھا۔ جس چیز سے وہ مروب ہوتا، جس چیز سے وہ ہیبت زدہ ہوتا، جس چیز سے وہ متاثر ہوتا، اسے اللہ کی خدائی میں شامل کر دیتا۔ لیکن اب انسان کی سرکشی، انسان کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب یہ کہنے لگا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں، یہ کائنات میرے اب تصرف میں آ گئی ہے پورے طور پر، اس کائنات کے اوپر پورا اختیار حاصل ہو گیا ہے، تھوڑا بہت جو بچا ہے وہ دھیرے دھیرے حاصل ہو جائے گا، جلدی حاصل ہو جائے گا۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم کے اوپر اتنا گھمنڈ ہوا انسانوں کو کہ وہ خود اس کائنات کے رب ہونے کا ایک طرح سے دعویٰ کرنے لگے۔ اگر وہ زبان سے دعویٰ نہیں کر رہے تھے تو وہ اپنے رویے سے، اپنے نظریاتی رویے سے، اپنے عملی رویے سے، اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے اس کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو انتہائی بے بسی سے دوچار کر کے بہت ہی مجبور بنا کر اس بات کی طرف، اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے انتہائی قیمتی موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ کی طرف بلانے کے مشن پر نکل جائے، مہم پر نکل جائے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو ابھی اور طویل زندگی دینی ہے تو پھر یہ صورتحال گزر جائے گی۔ اس میں ابھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا ابھی اور باقی رکھنی ہے تو پھر یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا موقع حاصل ہوا ہے اہل اسلام کو، وقال اننی من المسلمین، اننی من المسلمین کہنے والوں کو یہ جو موقع حاصل ہوا ہے اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کی خوبیوں کی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی عظمتوں کی طرف متوجہ کرنے کا، یہ موقع بہت ہی قیمتی موقع ہے۔ اور یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ اہل اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اہل اسلام کی بہت بڑی کوتاہی ہوگی کہ انہیں ایک بہترین موقع حاصل ہوا تھا، وہ موقع جسے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی بازی لگائی تھی، جان کا خطرہ مول لیا تھا۔ وہ موقع اللہ تعالیٰ نے
آج کے اس وقت کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو عطا کیا کہ وہ دنیا کے لوگوں کو اس حوالے سے اللہ کی طرف متوجہ کرے، اللہ کی طرف بلائے، اور اس طرح سے اللہ کے محبوب ہو جائے، اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کے چنندہ بن جائے۔ تو یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، اور یہ جو موقع آیا ہے یہ تو شاید ہزاروں سال میں کبھی آتا ہے۔ تو اس وقت پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہماتی طور پر، جنگی پیمانے پر انسانوں کو ان کے خالق و مالک کی طرف بلانے کے لیے میدان میں اتر پڑے اور اپنی ساری توانائی لگا دے۔ انسانی توانائی کو لگانے کا اس سے زیادہ بہتر کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان باقی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، رجوع اللہ کی دعوت دے۔ یہ بات اچھی ہے، خوش آئند ہے کہ اس ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جن مسلمانوں کو اس کا احساس ہوا انہوں نے اس کام کو شروع کیا، لیکن یہ کام کچھ لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام سارے اہل اسلام کے کرنے کا ہے، اور سب کو اس میں اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس موقع کو جو اس نے اہل اسلام کی، یعنی نہ صرف سارے انسانوں کی، ان سارے انسانوں کی آزمائش اور پھر اہل اسلام کی خصوصی آزمائش کے طور پر یہ جو موقع پیدا کیا ہے، اس سے ہم میں سے ہر فرد بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس میں اپنی پوری توانائی صرف کر دے، پوری طاقت لگا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔